گروپس کے لوگ ہیں وہ پاکستان آج آپ کے دفتر خارجہ میں ملاقات بھی وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ہوئی ہے. کیا اسٹریٹجی اس وقت پاکستان افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے دیکھ رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو افغانستان میں بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، نہ صرف اسے بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اس میں جو ہمارا ممکنہ رول ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں اور اسے کرنے کے لیے بالکل ہم تیار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے افغانستان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ اس میں پولیٹیکل ریزولوشن کی جو اہمیت ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جگہ قائم ہے. تو پولیٹیکل سولوشن کی طرف جانے کے لیے ہم نے پہلے بھی اس بات پر زور دیا. ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا ایک سیاسی حل ضرور نکالنا چاہیے افغانستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے. دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن کے لیے بات کی ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کے عوام نے اس میں سفر کیا ڈیو ٹو اوور 4 decades آف کانفلکٹ ان افغانستان، اس کے بعد اگر کسی ملک نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے اس سے تو وہ پاکستان ہے. بالکل. ہماری 80,000 سے زیادہ اس میں کیجولٹیز ہوئی، اوور $150 بلین کے ہمارے اکنامک لاسز ہوئے. افغانستان کی جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کا پاکستان کے اوپر بہرحال ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. We've been hosting over 4 million Afghan refugees for 4 decades. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک دیرپا امن کا قیام ممکن ہو سکے. اسی وجہ سے یہ جو پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے یو ایس اور طالبان کے درمیان اگریمنٹ ہوا، اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار تھا. اس کے بعد جو انٹرا افغان نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی اس میں پاکستان کا ایک انتہائی اہم کردار تھا. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ اب بھی ایک پولیٹیکل سولوشن نکالا جائے تاکہ افغانستان کے اندر دیرپا امن کا قیام ممکن بنایا جا سکے. اچھا زاہد حفیظ صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ جو بیان آیا طالبان کی جانب سے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف جو ہے وہ اپنی سرحدیں کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کا انفارچونیٹ ہم نے پچھلے 20 سال میں دیکھا بہت زیادہ افغانستان کی جو سرحد اور سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی، جس میں ہم نے ایک بہت بڑا جانی و مالی نقصان بھی اٹھایا. اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. آپ سب کے علم میں ہے، ہم نے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ٹھوس شواہد پیش کیے کہ کس طرح بھارت افغان سرزمین کو استعمال کرتا رہا پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے. ہم نے افغانستان کے اوپر بائیلیٹرل سطح پر یہ ایشو اٹھایا. ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک جو میکنزم ہے جسے ہم افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سولیڈیرٹی کہتے ہیں، اس میں 2 جوائنٹ ورکنگ گروپ، خاص طور پر ایک انٹیلیجنس کوآپریشن کا اور دوسرا سیکورٹی کوآپریشن کا موجود ہے. تو ہم ہمیشہ افغانستان سے ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس اس طرح کی اطلاعات ہیں تو آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں، لیکن پاکستان کے ساتھ بغیر کسی شواہد کو شیئر کیے ہوئے، بغیر کسی ثبوت کے صرف الزام تراشی، اس سے صرف اور صرف ٹرسٹ ایروڈ ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو افغانستان کی طرف سے کچھ منفی بیانات آتے رہے، ہم نے کبھی بھی ان بیانات کو جو ہماری افغانستان کے ساتھ اوور ریلیشن ہے اسے خراب کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ لوگ جو ان حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا میں انوالو ہو کر، وہ افغانستان کی عوام کو ٹرولی ریپرزینٹ نہیں کرتے. کیونکہ بہرحال افغانستان کے عوام اور پاکستان کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 4 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز پاکستان میں موجود ہیں. پچھلے جب سے یہ پاکستان میں افغان ریفیوجیز آئے ابھی تک 50,000 سے زیادہ افغان اسٹوڈنٹس پاکستان کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے 6,000 اسکالرشپس افغان اسٹوڈنٹس کے لیے پاکستان کی یونیورسٹیز میں فلی فنڈڈ دی. ہم نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کیا، ہاسپٹلز بنائے، روڈز بنائی، وہاں پہ یونیورسٹی ہاسٹلز بنائے. تو یہ ساری پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے افغانستان میں امن کے حوالے سے، جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے. ابھی دیکھیں کووڈ کے دوران انتہائی مشکل حالات میں بھی پاکستان نے ان کے ساتھ اپنا بارڈر اوپن رکھا، ہم نے ٹریڈ اوپن رکھی تاکہ افغانستان کے عوام کے لیے سہولت پیدا کی جا سکے. تو اس کی ریئلائزیشن افغانستان کے عوام کو بھی ہے. تو ہم نے کبھی بھی
اسپوائلرز کا جو رول تھا، چاہے وہ افغانستان کے اندر ہو یا افغانستان سے باہر ہو، ہم نے کبھی بھی انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بانڈ ہے وہ افغانستان کے عوام کے ساتھ ہے. ہم آج بھی افغانستان کے عوام کے ساتھ ہیں، اور ہم آج بھی افغانستان میں امن کے قیام کے لیے خواہاں بھی ہیں، اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. جی بالکل زاہد حفیظ چودھری صاحب، بہت شکریہ. پاکستان کی کل بھی یہ خواہش، افغانستان میں امن، پاکستان میں امن کے جو راستے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور افغانستان میں اگر خدا نخواستہ جب انسرجنسی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات سب سے زیادہ سب سے پہلے وہ پاکستان پر ہوتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی کوششیں کل اور آج اسی طرح سے برقرار ہیں. اچھا، میں ایک چیز جو جاننا چاہوں گا اس وقت اشیر یوسف زئی صاحب، جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جب یہ بیان کی بات بھی زاہد حفیظ صاحب سے بھی بات ہوا، اور اس سے پہلے انڈیا کی بات کر رہے تھے، وہ ایک پورا پلان تھا جو پلان کارگر بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بھارت کی جانب سے. اب یہ جو بیان آیا کہ کوئی سرحد جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال، سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جا رہی. پاکستان کی مغربی سرحد کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بہتر اب صورتحال ہوگی؟ جو ہمارا ایک تو لاکھوں کروڑوں روپیہ وہاں خرچ ہو رہا ہے، وہاں پر شہادتیں ہمارے جوانوں کی، اور اس کے بعد ہم نے پھر اپنی بڑی ایک کاوش کے ساتھ جو فینسنگ کا عمل کیا ہے. تو نیوٹرل لائن کو آپ اگلے آنے والے وقت میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے پہلے تھوڑا ہندوستان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. جی، دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا اور عبداللہ گل صاحب نے بتایا، ہندوستان نے کتنی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں. ان سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، انسٹیڈ آف کیشنگ دوز انویسٹمنٹس، وہ جا کر افغان حکومت اور اینٹی طالبان ایلیمنٹس کے ساتھ وہ شامل ہو گئے، ان کو ملٹری اور دوسرے ایکوپمنٹ وغیرہ پرووائڈ کیا. اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ وہ طالبان ان کے ساتھ ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا. اگر آپ کو یاد ہو، ایک وقت آیا تھا ان کے جو منسٹر تھے، فارن منسٹر جے شنکر، وہ ایک دن ایران میں تھے، اسی دن طالبان کا وفد بھی وہاں پر تھا، لیکن طالبان ان سے نہیں ملے. پھر وہی وفد جب گیا ماسکو، جے شنکر بھی ماسکو چلے گئے، انہوں نے وہاں پر بھی کوشش کی کہ وہ ان سے ملاقات کریں، لیکن ملاقات نہیں ہوئی. اجیت دوول نے پھر دعویٰ کیا اس کے بعد ابھی ریسنٹلی کہ میری انتہائی اہم ملاقات ہوئی تھی. میری جتنی معلومات ہیں، میں نے جب معلومات کی قطر کے دفتر میں، تو انہوں نے کہا کہ ملا برادر کا ملنا تو خاک، جونیئر لیول کے لوگ بھی نہیں ملے ان سے. تو یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہندوستان نے اپنی سب کوششوں کے باوجود وہ ٹرسٹ نہیں گین کیا طالبان کا، جو ان کو وہ آسانی سے کر سکتے تھے. تو ایک تو ان کا یہ ناکامی ہوئی. اب اس کے بعد دیکھیں طالبان کا ٹرسٹ کن پر ہے؟ چائنا پر ہے اور پاکستان پر ہے. تو جب ان دونوں ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں گے، آبویسلی انڈیا کو اس گیم سے باہر رکھا جائے گا. اور انڈیا کو باہر رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا پھر پاکستان کو ایٹ لیسٹ، کہ افغانستان کی سرزمین جو انڈیا یا دوسرے ممالک پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے، ایون این ڈی ایس جو اس میں انوالو تھا، ہمارے جو انوانٹیڈ ایلیمنٹس وہاں پر پناہ گزین تھے، وہاں پر ان کو پروٹیکشن ملی تھی، وہاں پر ان کو اور بھی بہت سی سہولتیں فراہم کی جا رہی تھی. اب وہ ایک چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ افغان طالبان نے جب ایک پرومس کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ان دوسرے ممالک میں سب سے قریبی ملک پاکستان ہے. اور دوسری ایک بات اس میں اہم یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی دوسرے ایلیمنٹس رہتے ہیں، کوئی دوسرا اسلحہ بردار گروپ رہتا ہے طالبان کے علاوہ، تو یہ بھی ایک قسم سے طالبان کی رٹ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، اور طالبان کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں اس چیز کو اچیو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایسے ملیٹنٹ کیمپس ہیں داعش کے یا ٹی ٹی پی کے یا اور لوگوں کے، وہ نورستان میں، کنڑ میں اور ننگرہار میں ایسے علاقوں میں ہیں جو انتہائی گنجان جنگل ہیں، اور جہاں پر ایکسس مشکل ہے، لیکن طالبان آہستہ آہستہ اپنے مکمل کنٹرول میں یہ علاقے لے لیں گے. یہی علاقے جو ہیں وہ ماضی میں پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوتے رہے ہیں. بالکل بہت استعمال ہوئے ہیں، بہت زیادہ استعمال. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایک تو انٹرنیشنل بارڈر فینس جو تھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ، وہ اس وقت ایرکٹ نہیں ہوئی تھی. یہ صرف فینس نہیں ہے، ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے جو 2450 کلومیٹر اب یہ دیکھنا ہے کہ اب اگلے آنے والے وقت میں جو ہے وہ چیزیں کس طرح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.